فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدقت يا رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 106 اور 107۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہے، یہ دوسرے حصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین اہل کتاب کی اعتراضات، شبہات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی جوابات دیے ہیں۔ آج کے زیر درس آیات میں ایک اور اعتراض تھا، احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں اہل کتاب تھے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس، اور اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھتے۔ تو وہاں پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے اس کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب جب حکم آ گیا قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کبھی اس طرف رخ کرتا ہے، کبھی اس طرف رخ کرتا ہے۔ تو پہلا جو حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آتا تو یہ منسوخ ہو جاتا۔ تو اہل کتاب اس پر بھی اعتراض کرتے کہ پہلے وہ کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو روکتا ہے کہ یہ نہیں کرو، پہلے خود کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی چھوڑ دیا، لوگوں کو کہتے کہ نہیں وہ اس طرف نہیں، اس طرف کرو۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا، دوسرا حکم جاری کیا؟ تو لہٰذا توبہ نعوذ باللہ، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ ان کا جواب، یہ ان کا اعتراض اور ان کا جواب، اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ، وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، منسوخ یعنی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو ختم، حکم باقی، یا حکم ختم تلاوت باقی، اور اس کے اوپر بہت سے دلائل ہے۔ جیسے کہ پہلے یہ حکم تھا الشیخ والشیخۃ اذا زنیاها فرجموہما نکالا من اللہ، البتہ کہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کرو، تو ان کو کیا کرو؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اب یہ الفاظ منسوخ ہو گئے، یہی الفاظ آپ نے قرآن میں دیکھے ہیں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیاها۔ اب یہ حکم، یہ تلاوتاً منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی، مرد اور عورت شادی شدہ زنا کرے تو اس کا سزا کیا ہے؟ سنسار ہے۔ تو ابھی بھی وہ حکم باقی ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہے۔ تو اس طرح اس کے اوپر اور بھی دلائل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسہا، یا بلواتے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، ناتی بخیر منہا، تو ہم دوسرے کو لاتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر دوسرے کو لے آتے ہیں۔
جو دوسرا حکم ہم لاگو کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے والے حکم سے بہتر ہوتا ہے، او مثلھا یا اس جیسے ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے یا اس جیسے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت بلواتے بھی، اور جب اللہ چاہتا تو نہیں بلواتے، جیسے سورہ اعلیٰ میں ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بولیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو صحابہ نے کچھ آیتیں سیکھی اور وہ پڑھ رہے تھے، دوسرے ٹائم جب وہ پڑھ رہے تھے ان کی ذہن سے نکل گئے، اور آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ ہم پڑھ رہے تھے ہمارے ذہنوں سے وہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے بلوا دیا۔ اور اسی طرح ایک قول آتا ہے سورہ احزاب کے بارے میں جو 22واں سپارے میں ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے، سب سے بڑی سورت۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ احزاب بھی بقرہ کی طرح اتنی بڑی سورت تھی، لیکن پھر کم ہو گئی۔ تو اس میں یہ علمی موضوع ہے، علمی گفتگو ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ متقدمین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 500 آیات منسوخ ہیں، متاخرین کہتے ہیں 25 آیات ہیں۔ متقدمین 500 آیات کے قائل تھے کہ 500 آیات منسوخ ہو چکے ہیں، اور متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں 25 آیات ہے، 20-25 آیات ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف 5 آیات ہے۔ اور اس کے بعد حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں بھی وہ اور کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کسی حکم کو لاگو کرنا، کسی حکم کو ہٹانا، یہ کس کے کام ہے؟ اب دیکھو پہلے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنیں ایک آدمی ایک مرد نکاح پہ لے سکتے تھے، اور ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اب کوئی بیوقوف اعتراض کرے گا کہ کیوں وہ پہلے جائز تھا ابھی کیوں ناجائز ہے؟ اور بنی اسرائیل کے اوپر چربی ہے ناجائز، حرام، اونٹ کا گوشت صحیح نہیں تھا ان کے لیے، اور ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو حکم اللہ منسوخ کرتا ہے دوسرا لے کے آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لے آتا ہے، اس جیسے لے کے آتا ہے یا اس سے بہتر لے کے آتا ہے، اللہ ہی ان کی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ نحل 14واں سپارہ آیت سورۃ النحل آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ میں، ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ میں، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے وہ جو نازل کرتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گڑنے والا ہے، تو اپنے طرف سے بنانے والا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ تو اپنے طرف سے بناتا ہے، گڑتا ہے۔ یہ مشرکین اہل کتاب نے اعتراض کیا، سمجھ گئے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 101 الم تعلم ان اللہ، کیا اب نہیں جانتے کہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے اختیار میں ہے، لہو ملک السماوات، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ مدد کرنے والا، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ کوئی حمایتی ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں ہوتی ہے، اور وہ کمزور ہوتا ہے،
اور ایک ہوتا ہے کہ اپنا نہیں ہے دوسرا ہے لیکن وہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ مدد کرنے ہے. تو اللہ رب العزت اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو بنی اسرائیل تھے اہل کتاب، اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو گے اور اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی بنی اسرائیل نے بہت سے سوالات کیے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. وہ بھٹک گیا یقیناً آغا خطاسو دا سمی لارنا، یقیناً آغا خطاسو دا سمی لارنا. فقد ضل سواء السبیل، یقیناً آغا خطاسو دا سمی لارنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات ہو گئے. مشرکین مکہ نے بھی کیے، مشرکین مکہ نے بھی سوال کیے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے مکے کے سرزمین میں چشمے جاری نہ کریں، ہم آپ کی وہ نہیں مانیں گے. او تکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او يكون لك بيت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے. آپ کیسے نبی ہے؟ ہر چیز کی خزانے اللہ کے پاس ہے، آپ غریب ہے، کھانے کے لیے 2 ٹائم کھانے پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ کافر لوگ اعتراض کرتے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا آپ چڑھ جاؤ آسمان میں. ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے پر، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ تو آسمان پہ چڑھ کر کے وہاں سے ایک کتاب لے کر آئے اور اس کتاب کے اندر ہمارے نام بھی درج ہو، اور اس کتاب کو آپ پڑھ کر کے سنائے. پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، ہم خود پڑھے، ہم خود، اور تھے ان پڑھ، تھے جاہل پر کہتے ہیں، اور یہ اپنی کمزوری رسول اللہ پڑھ ڈالتے تھے. ایسے بیوقوف، کتاب آپ لے کے آؤ گے تب بھی ہم نہیں مانیں گے، جب ہم خود پڑھے، ہمیں پڑھنا آ جائے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی نبی ہے. ایسے احمق لوگ دنیا میں گزر چکے ہیں. تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے سوال کیا اور ان سب کے سوال جواب میں اللہ نے جواب دے دیا. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے مشرکین کہ آپ مکے کے سرزمین پہ چشمے کو جاری کرو اور آپ کے لیے باغات ہو جائے، کھجور کی اور انگور کی باغات ہو جائے، فتفجر خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں آپ نہروں کو جاری کرے، او تسقط السماء، یا آسمان پہ چڑھ جائے، آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آسمان پہ چڑھ کر کے ہمارے لیے کتاب لے کے آئے اور اس کو ہم خود پڑھے. تو چشموں کو جاری کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. باغات کو زمین سے نکالنے والا کون، بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. میں نے کب رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں، خدائی کام کرنے والا ہوں؟ میں تو خدائی احکامات پہنچانے والا ہوں، میں خدائی کام کرنے والا نہیں ہوں بلکہ خدائی احکامات پہنچانے والا ہوں. سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں، میں تو بشر ہوں اور رسول. اور آج کل بھی جھگڑا ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور ہے، بشر. اللہ نے خود فرمایا میرے محبوب آپ کہو میں بشر ہوں.
میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں تم جیسے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوالات کیے گئے؟ بہت سے سوالات کیے گئے، اور ان سے ایک سوال یہ کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اگر واقعی آپ نبی ہیں تو آپ کے اوپر ایک ساتھ کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ نازل ہوئی، تورات ایک ساتھ نازل ہوئی ہے مکمل کوئی طور پہ، آپ کے اوپر ایک ساتھ کتاب کیوں نازل نہیں ہوتی ہے جب آپ اللہ کے نبی ہے؟ یہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوئے؟ 23 سال دور نبوت میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا مشرکین نے، اہل کتاب نے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے رسول ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے بھی رسول تھے، ان کے اوپر یہ قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح عمار، یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی ان سے مل گئے جنگ احد کے بعد، کہا کہ اگر تمہاری جماعت حق ہوتی، تمہارا دین حق ہوتا، تمہیں شکست نہ ہوتی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، کتنا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر تمہارا دین حق ہوتا تمہیں شکست نہ ہوتی، آؤ ہمارے دین میں، ہم تمہیں سیدھا راستہ بتلائیں گے، سیدھی دین پہ چلائیں گے۔ یہودیوں نے یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ تو یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک عہد توڑنا کس طرح ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک عہد توڑنا بہت سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ کہا کہ سنو، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا میں محمد رسول اللہ کے رسالت اور نبوت سے کفر نہیں کروں گا، انکار نہیں کروں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلنا۔ اور اس طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر جو ہمارا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اور قرآن ہمارا امام ہے، اور دین ہمارا اسلام ہمارا دین ہے، اور کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ سمجھ گیا؟ تو اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ نے بہت خوش ہوئے، کہا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے جواب دیے ہیں۔ شاگرد ایسے ہو نا کہ مخالف آ جائے نا، مشرکین مخالف تھے نا، اہل کتاب مخالف تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھے تھے تو اس پر اعتماد اور بھروسہ ایمان۔ تو ایسا شاگرد ہونا چاہیے کہ اگر اس کے استاذ کے بارے میں اس کو کوئی شک شبہات میں ڈالتا ہے تو وہ جٹ کے جواب دیتے ہیں، اے گل محمد اس کو کیا جواب دینا ہے؟ ہاں، اشارہ سمجھا کرو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ سورۃ النساء میں آیت نمبر 153 کے اندر اللہ رب العزت اس مشرکین اہل کتاب مشرکین کا اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب۔ اہل کتاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا؟ اہل کتاب نے ابھی میں نے بتا دیا۔ ہاں، یسألک، اللہ فرماتے ہیں یسألک، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ آپ اتار دیں ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب۔
اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے آسمان سے ایک ساتھ قرآن کو، کتاب کو نازل کرنے کا سوال کرتا ہے، آپ کا دل مبارک تنگ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یقیناً سوال کیا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذَلِكَ، اس سے بڑھ کر کے سوال۔ آپ سے تو کتاب کے نازل کرنے کا سوال کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر کے سوال کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ آمنے سامنے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ وہ یاد ہے نا واقعہ، وہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے گلے پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیا، اللہ نے پھر زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ آمنے سامنے دکھاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153 اور سورہ مائدہ اس کے بعد والی صورت ہے 101 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ بے جا سوالات بھی صحیح نہیں ہے، بے جا سوالات، سوال کرو۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لیا کرو، اہل علم سے پوچھا کرو۔ تردد ہو ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کوئی مسئلہ آپ کے شک میں ہو، آپ کی تشفی نہیں ہو رہے، تو اہل العلم سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھو، علماء سے۔ آج کل لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ صحیح اس طرح سوال کیا ہے، میرے کو کسی نے یہ جواب دیا، میں نے کہا یہ جواب بہت غلط تھا، وہ مناسب نہیں ہے اس کا ذکر کرنا۔ اب میں نے کہا کس سے پوچھا ہے؟ عالم ہے کیا؟ نہیں عالم نہیں ہے نا، میں شاباش۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، مسئلہ پوچھنا ہے تو کس سے پوچھا ہے؟ عالم دین سے پوچھو، جو قرآن اور سنت کا علم رکھنے والا ہے اس سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو مت پوچھو عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، تسؤکم، تمہیں غمگین کریں گے۔ اللہ نے بھی منع فرمایا، اور صحابہ کرام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کی وجہ سے ایسے سوالات نہیں کرتے تھے۔ ایک تو ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے، تو پھر صحابہ خوش ہوتے تھے کہ دیہات سے ایک عقل مند آ جائے اور وہ سوالات کرے۔ وہ چاہتے تھے کوئی عقل مند دیہات سے، کوئی عقل مند شخص آ جائے، وہ دین کے بارے میں سوالات کرے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اور ایک دیہاتی آ گیا، آیا دیہاتی کا تو آداب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سارے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، تو دیہاتی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آپ کی طرف سے لوگ آئے تھے، قاصد آئے تھے، آپ کے قاصد آئے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو اللہ کی قسم جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ واقعی آپ نبی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بالکل میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہا کہ آپ کے قاصدوں نے یہ بھی کہا کہ 5 وقت کی نماز تمہیں فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ تمہارے قاصدوں نے کہا ہے تمہیں اس ذات کی قسم جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کہا کہ آپ کے قاصدوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے تمہارے مال میں، حج بھی فرض ہے، تو کیا تمہیں آسمان اور زمین کے خالق کی قسم؟ رسول اللہ کو آپ کو قسم ہے کہ یہ بھی فرض ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ اس طرح سوالات کیے اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ دیہاتی کا پھر بات بھی ایک ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ پھر جب کھڑا ہو گیا کہا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ اس پر زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر اس نے اسی بات پر ڈٹ کے رہا تو یہ جنتی ہے۔ کیا؟ اگر اسی بات پہ یہ ڈٹ کے رہا تو یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ دوسرے نے ایسا سوال کیا اور اس نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم جو رسول اللہ نے بتایا ہے اس میں کمی اور بیشی نہیں کروں گا۔
रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें कोई जन्नती आदमी को इस दुनिया पे ज़मीन के ऊपर देखना है तो इस आदमी को देखो, ये जन्नती है। रसूलुल्लाह ने जन्नती की खुशखबरी किसको दी है? जिसमें दो दीन में कमी और ज़्यादती, दीन में कमी भी नुकसान है और ज़्यादती भी, ज़्यादती भी गुनाह है, ज़्यादती बिदअत है और कमी क्या है? फिस्क है। समझ गए? तो इससे पूरे दीन को अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्लु व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जिसने बदल दिया ईमान को कुफ्र के साथ, फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, यकीनन वो भटक गया सीधा रास्ते से, यकीनन वो भटक गया सीधा रास्ते से। तो दोस्तों बुजुर्गों, अब देखो इनका एतराज़ात है, यहूदियों के एतराज़ात है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज की सबक में अल्लाह के अहकामात पर कि ये पहले क्यों एक हुक्म पर अमल करता है फिर दूसरे हुक्म पर अमल करता है। जवाब दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो हुक्म हम मनसूख करते हैं या बुलवाते हैं उससे बेहतर लेके आते हैं या उस जैसे और लेके आते हैं। और सूरह नहल आयत नंबर 101 का भी हवाला दे दिया। फिर उन्होंने इतराज़ात किए कि आप अल्लाह के नबी है तो आपके ऊपर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर एक साथ कुरान किताब नाजिल हो गई, आप पर क्यों नहीं नाजिल नहीं होती है? तो उसके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया। मैंने पहले कहा था कि ये पहले हिस्से में, ये दूसरे हिस्से में अहले किताब मुशरिकीन का एतराज़ात है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, और जवाबात दिया है किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। जो कुछ कहा और आप हज़रात सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए, यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।